بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ موجودہ حالات میں اپنے ملک کے نہیں بلکہ ریجن کے یا دنیا کے بڑے عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس وقت ورلڈ وار 2.5 میں ہے، کیونکہ دنیا کے 40% عوام یا ملک اس وقت کسی نہ کسی کانفلکٹ یا جنگ کا شکار ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے فرمائش کی ہے کہ بنگلہ دیش کی سچویشن پہ بات کی جائے، لیکن میں بنگلہ دیش کی اس سچویشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ اس وقت ہر شخص بات کر رہا ہے۔ میں بحیثیت اسٹوڈنٹ یا بحیثیت استاد آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو دینے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ٹرائیکاٹمی آف انٹرسٹس پہ میں ڈیبیٹ کروں گا۔ اسے آپ ایک تھیوری سمجھ لیں نئی میری طرف سے، یا ایک نیا آرگومنٹ سمجھ لیں۔ میں ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح 3 کیٹیگریز کے انٹرسٹس آپس میں جب کلیش کرتے ہیں تو اس کا وہ رزلٹ نکلتا ہے جو بنگلہ دیش میں نکلا۔ جی ہاں، سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ۔ نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کرتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، جس میں ملٹری ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے، سول سوسائٹی ہوتی ہے۔ یہ نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کرتی ہے۔ اب آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز نیشنل انٹرسٹ میں کس پوزیشن پہ ہے، وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ دوسرا انٹرسٹ ہے رجیم انٹرسٹ۔ اس کو اشرافیہ ڈیفینڈ کرتی ہے، حکومت ڈیفینڈ کرتی ہے، فیملیز ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور اس میں پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو، کیونکہ اس میں اشرافیہ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے اپنے بقا کی جنگ ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور بہت اہم انٹرسٹ ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ، جسے صرف اور صرف عوام ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ نیشنل انٹرسٹ جب کنورج کرتا ہے رجیم انٹرسٹ سے تو حکومت برقرار رہتی ہے، لیکن رجیم انٹرسٹ ہمیشہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے نیشنل انٹرسٹ کو بھی اگنور کر دیتا ہے، اور پبلک انٹرسٹ کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن سے 4-6 مہینہ پہلے وہ 2-4 جگہوں پہ کو کنکریٹ ڈلوا کے، سڑک بنا کے، یا بجلی کے کھمبے لگا کے، یا گیس کے کنیکشن دے کے لوگوں سے ووٹ لے لیں گے۔ اس لیے وہ پبلک اوپینین یا پبلک انٹرسٹ کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایران، شاہ آف ایران نے کتنے سال حکومت کی، لیکن عوامی انٹرسٹ کو اہمیت نہیں دی اور بالآخر نکالے گئے۔ عراق، صدام حسین نے 28 سال حکومت کی، ہر چیز کے انٹرسٹ کو گارڈ کیا، لیکن عوامی انٹرسٹ کو گارڈ نہیں کیا۔ لیبیا، کرنل غدافی 42 سال حکمران رہے، لیکن بیرونی سازشوں کا جب شکار ہوئے تو عوام نے ان کو گارڈ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے پبلک انٹرسٹ کو گارڈ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح تیونس 23 سال، اسی طرح بنگلہ دیش، اسی طرح سری لنکا۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس ملک کے حالات کس وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ ایک کامن جو آپ کو اس میں کیٹیگری ملے گی وہ ہوگی وائلیشن اور اگنورنس ٹورڈز پبلک انٹرسٹ۔ کسی بھی ملک کی عوام جب اس کا اپنا انٹرسٹ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ احتجاج کرتی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی، افریقہ کے قریب ترین ملکوں میں بھی، اور ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں بھی۔ جب آپ عوامی انٹرسٹ کو اگنور کرتی ہے حکومت یا اشرافیہ، تب عوام سڑکوں پر آتی ہے۔ اب آ جائیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ موجودہ حکومت کتنی لیجیٹمیٹ ہے، کیونکہ یہ کیسز آلریڈی عدالت میں چل رہے ہیں، اور عدالت پہ مجھے پورا بھروسہ ہے وہ صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ عوام کو بھی عدالت پہ بھروسہ ہے، عوام کو اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بھروسہ ہے، لیکن میرا مشورہ موجودہ حکومت کو یہ ہے کہ کم از کم 2 ایریاز ایسے ہیں جس میں آپ پبلک انٹرسٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا عوام میں غصہ پیدا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، بجلی کے بل۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے غریب عوام
اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتی ہے. اور نمبر 2، مہنگائی، انفلیشن، اسپیشلی کھانے پینے کی چیزیں. اگر حکومت ان 2 چیزوں پہ توجہ دے تو وہ اپنے آپ کو عوامی غصے سے کم از کم باز رکھ سکتی ہے. تو میں اپنے طالب علموں سے بھی مخاطب ہوں، اپنے دوستوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے. اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کبھی بھی اپنے پیارے وطن پاکستان کو کسی اور ملک کے حالات سے کمپیئر نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.